ڈیئر ویورز، میں ہوں ایم سلیم صابری، انچارج HazratCity.com۔ میں یہاں موجود ہوں بریڈ فورڈ کے اندر۔ ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کہ علامہ اقبال کے ایک شعر کے متعلق ان کی شخصیت پوری کی پوری آتی ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو یہ ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کی زندگی شب و روز گزشتہ 22 سال خدمت خلق کے کاموں میں گزر رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے حضرت سٹی کے لیے ایک ٹائم دیا۔ تو ان کا نام ہے جناب ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو حضرت سٹی۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ ہمارے ویورز کو تھوڑا سا بتا دیں اپنے بیک گراؤنڈ، اپنی ایجوکیشن، آپ کا بیک گراؤنڈ چونکہ چھج سے ہے، ہماری ویب سائٹ بھی چھج سے زیادہ بلانگ کرتی ہے، تو ہمارے ویورز کو تھوڑا سا بتا دیں۔ میرا اس ملک میں تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، اور 1969-70 سے میں نے حضرت اسکول سے 7 جماعتیں پاس کی تھیں، اور اس کے بعد یہاں آ گیا تھا۔ میرے والد صاحب 1956 سے اس ملک میں موجود ہیں، سو زیادہ تر عمر یہی گزر گئی ہے۔ پاکستان میں 7 جماعتیں پڑھنے کے بعد یہاں میں جب آیا تو اس زمانے میں یہاں پر سارے بچے کام کرتے تھے، لیکن میرے والد صاحب کو مجھے شوق تھا پڑھانے کا، تو میں نے یونیورسٹی اسکول پڑھا، پھر یونیورسٹی کی، اور یونیورسٹی سے کیمسٹری میں نے ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد 10 سال میں نے کئی پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر میں کام کیا، اور اس کے بعد 22 سال پہلے میں نے QED شروع کی۔ ڈاکٹر صاحب، QED یہ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں مختصراً کہ کیا اس کا نام، کیا فنکشن اس کا کیا ہے، اور کس طرح یہ عوام کی خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مختصراً QED کا انگلش میں بنتا ہے کویسٹ فار ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ، کویسٹ فار اکنامک ڈیولپمنٹ، QED، جس کا مقصد ہے کہ یہاں اس ملک میں UK میں جو ایتھنک مائنورٹی یا اقلیتی لوگ کہلاتے ہیں، تقریباً 5-10 ملین ہے اس ملک میں، ان کی معاشی اور اکنامک یعنی کہ معاشی حالت کو بہتر بنانا، یہ ہمارا ادارے کا مقصد ہے۔ کیونکہ یہاں اس ملک میں عام لوگ تو سمجھتے ہیں غربت نہیں ہے، لیکن یہاں کافی غربت ہے، خاص کر پاکستانیوں میں اور ایتھنک مائنورٹیز اقلیتی لوگوں میں، اور اس غربت کو ختم کرنا یا اس کو ریڈیوس کرنا، یہ ہمارے ادارے کا مقصد ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو ادارہ ہے اس کے پاکستان میں کیا فنکشنز ہیں؟ ہمارے جو چونکہ پاکستان بہت زیادہ غریب ہمارے لوگ ہیں، اس میں آپ کا ادارہ کس طرح کسی ادارہ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں؟ ویسے ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان سے جو بھی آئے ہم ہر ایک کی مدد کر سکیں، یہ تو ہمارا ایک، کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، تو پاکستان کے لیے اور ہم خاص کر ہمارے اٹا کے چرچ کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور اس پر ہم نے بہت سارے اداروں کی مدد کی ہے جو ہم سے ہو سکی، جس طرح پاکستان ایجوکیشن فنڈ ہے، جو ادارے ہیلتھ کی ہاسپٹلس ہیں، الشفا ہاسپٹل ہے، حضرت ہاسپٹل ہے، وائس چانسلر کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ ابھی ہم یونیورسٹی میرپور یونیورسٹی کے ساتھ مل کر وہاں کے جو وہ عورتیں جن کو یہاں اس ملک میں آ رہی ہیں ان کو ٹریننگ اور ہیلتھ پر ٹریننگ، انگلش لینگویج کی ٹریننگ، سو کافی سب جو ہم سے ہو سکتے ہیں پاکستان کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان گئے، بالخصوص حضروں گئے، آپ نے خود وزٹ کیا حضرت اسپتال کا، اور آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے جو یہاں کمیونٹی کو موٹیویٹ کیا اور 50 بیڈ آپ نے حضروں کے لیے دیے، تو بہت خوشی ہوئی۔ تو آپ اور کوئی آپ کے ذہن میں ایسا پلان ہوتا کہ ہمارا جو چھچ ہے اس کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں ایسا کوئی پلان ہو؟ دیکھیے، بات یہ ہے نسیم صاحب کہ ہمارا جس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، میری تو مشورہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ادارے ہیں، جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو حالات ہیں، جو وہاں کے جو سوشل پرابلمز ہیں، جس طرح کے ہیلتھ کے پرابلم ہیں، ایجوکیشن کے پرابلم ہیں، ینگ پیپل میں ڈرگ جو آپ نے بتایا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر جو ادارے کام کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں پرپوزل دیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کام کرنے کے لیے یہ مدد چاہیے، تو ہم اس کو خود بھی مدد کریں گے، اور جو ہماری کمیونٹی اس کو موٹیویٹ کریں گے، بلکہ یہاں انگریز جو ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے یہ جو کام کر رہے ہیں اچھے لوگ ہیں، اور ہم نے خود دیکھا ہے اچھے کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کی پوری سپورٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو عملہ، جو آپ کا QED ادارہ ہے، جو بندے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ والنٹیئرلی اس کام کے لیے موجود ہیں یا؟
نہیں، ہمارا جو ادارہ ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہے جہاں ہمارے والنٹیئر بھی ہیں، بہت سارے والنٹیئرز ہمارے پاس کام کرتے ہیں، تقریباً کم از کم 50-60 والنٹیئرز ہیں، لیکن ہمارا جو کور سٹاف ہے جو کہ کام کرتا ہے وہ پروفیشنل سٹاف ہے. ہمارے پاس 20 آدمی جو کہ پیڈ سٹاف ہے وہ کام کرتے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ 100-150 آدمی ہمارے بہت ہی تھرو آؤٹ پوری کنٹری میں، بلکہ باہر کنٹری میں بھی ہمارے والنٹیئر جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں، ہمیں ہمارے لیے کام کرتے ہیں، لیکن والنٹری طریقے سے. لیکن جو ہمارا کور سٹاف ہے، کیونکہ کسی پروفیشن کو ادارے کو چلانے کے لیے سٹاف کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیونکہ ہمارا اتنا بڑا ادارہ ہے تو اس کو والنٹیئر پر نہیں چلا سکتے، تو ہمارا جو پیڈ سٹاف. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ادارہ ہے 22 سال سے، یہ کس طرح شروع ہوا؟ کس طرح آپ کے ذہن میں خیال آئے؟ جو بھی اس کے فاؤنڈرز ہیں، کس طرح اس کی ابتدا کیسی ہوئی اس نیکی کے کام کی؟ اس ادارے کو میں نے ہی شروع کیا تھا 1990 میں، کیونکہ یہاں پر ہماری کمیونٹی کے، خاص کر اقلیتی لوگوں کے، پاکستانیوں کے، انڈین کے، بنگلہ دیشی کے، خاص کر پاکستانیوں کے زیادہ مسئلے سے ایجوکیشن پر ہمارے جو لوگ اوروں کی بنسبت کم ترقی کر رہے تھے. کام اول تو مل نہیں رہے تھے، اگر ملتے تھے تو بڑے لو لیول کے کام تھے. اس کے علاوہ اور بزنسز تھی، وہ بھی بڑی پور بزنس تھی. تو یہ سارے جو سوشل اکنامک پرابلم ہے، ان کو دیکھ کر میں نے یہ ادارہ شروع کیا تھا. 200 پاؤنڈ کسی نے ڈونیشن کیا تھا، 200، اس سے یہ شروع ہوا تھا. اور میں خود تھا اور میری ایک سیکرٹری تھی اس وقت. تو ہم نے یہ ادارہ شروع کیا اور ماشاءاللہ دن بدن ترقی ہوتی گئی. اور اب یہاں پر ہے کہ ہمارا ادارہ اس ملک میں UK نہیں بلکہ UK، یورپ، کینیڈا، USA اور پاکستان میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ 22 سال کافی عرصہ ہوتا ہے. بہت اچھا. جس طرح عبد الستار ایدھی نے ایک وین سے ایدھی ویلفیئر ٹرسٹ شروع کیا، آپ نے بھی 200 پاؤنڈ سے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارا علاقہ چھچ میں، چونکہ ہماری ویب سائٹ چھچ کی ہے، ہم خود چھچ، ہمارا خون چھچ، تو ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ امیر ہیں، بیرون ملک ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں مل رہی کس طرح وہ اپنی پیسے کو انویسٹ کریں یا کس طرح لگائیں. تو آپ ان کو کوئی سجیشن دینا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں کس طرح، یعنی کوئی ایک تنظیم بنا کے آگے کریں، وہ ہمارے اگر کوئی آپ لوگوں کو مشورہ دینا چاہیں تو. دیکھیے، جو ہمارا علاقہ ہے واقعی چھچ کا علاقہ ہے. میں بھی اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے مجھے اپنے علاقے سے پیار ہے، محبت ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ترقی میں جو کچھ ہو سکے ہم سے تو وہ کرتے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہاں پر ہمارے علاقے میں، خود علاقے میں بہت کافی امیر آدمی ہیں. ہمارے علاقے کے جو لوگ باہر ہیں، باہر شہروں میں ہیں، پاکستان کے شہروں میں، جس طرح کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی، وہاں بھی ولاف ہیں. اس کے علاوہ ہماری کمیونٹی کافی سائزبل کمیونٹی ہے. UK میں بھی تقریباً میرے مطابق کم از کم 2 لاکھ کی آبادی ہوگی جو صرف جن کا تعلق اٹک سے ہوگا. تو کافی بڑی آبادی یہاں پر بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، USA بھی ہے. سو ہمارے علاقے میں کافی امیر ترین علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے علاقے میں غربت بھی کافی ہے. تو غربت کے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گاؤں میں آپ دیکھیں تو کافی غربت کے علاقے اور مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. تو اگر ہمارے جو باہر لوگ ہیں ان کو وہ چاہتے ہیں کہ کام کریں وہاں پر، ان کو سپورٹ کریں، لیکن جس طرح اب ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسہ کوئی کھا نہ جائیں گے یا یہ نہ ہو جائے. تو ہانیسٹی اور اچھے ادارے ہیں تو وہ اگر فورڈ ہیں تو ہمارے لوگ ان کی ضرور مدد کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ایک ادارہ بتا رہے تھے ANP، یا آپ ان کا اس کا فنکشن بتا دیں چھچ میں. بالکل ہم نے ایک QD میں شروع کیا ایک ادارہ کیا ہمارے ہوسٹڈ ادارہ ہے. اس کا اٹک پروفیشنل نیٹ ورک، APN. اٹک پروفیشنل نیٹ ورک کا یہ مقصد ہے کہ یہاں جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں اٹک کے علاقے کے، جن سے اٹک کے علاقے سے جن کا تعلق ہے، یا وہاں سے آئے ہیں یا پیدا یہیں ہوئے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس وہاں سے ہیں، تو پروفیشنل لوگ ہیں جس طرح ڈاکٹر، لائرز، اکاؤنٹنٹ، سوشل ورکرز، ٹیچرز، کسی فیلڈ انجینئرز، کوئی بھی ہیں، تو ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اپنے لوگوں کو 2 چیزیں کر سکیں. ایک تو یہ کہ یہاں اس ملک میں جو ہمارے اٹک چھچ کے لوگ کے ینگ پیپل ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں تاکہ وہ ترقی کریں آگے. اس ملک میں بھی ہمارے لوگ اگر پیچھے رہ گئے تو اس کی کوئی نہیں سنے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں جو ہمارے کمیونٹی سیٹل ہیں ان کو بھی ہم کسی طریقے سے سپورٹ کر کے آگے پہنچائیں ہر فیلڈ میں.
پولیٹکس ہو یا ایجوکیشن ہو یا امپلائمنٹ ہو یا بزنس ہو، بلکہ ہر رائٹ اکراس دا بورڈ. اور اس کے علاوہ یہ جو اٹک پروفیشنل نیٹ ورک ہے، یہ ہمارے اپنے علاقے کے لیے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. ان کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ وہاں سے پرپوزل ان کو بھیجیں تاکہ ان کو بتائیں ہمارا یہ ادارے نے ہمیں اپروچ کیا وہاں سے، وہاں پر ان کے ان کے کمیٹی میں یہ لوگ ہیں، ان کا اچھا کافی کریڈیبلٹی ہے، اور یہ ہمارے علاقے میں جو مسئلے ہیں، جس طرح ڈسیبل بچوں کا مسئلہ ہو یا ڈرگ کا مسئلہ ہو یا عورتوں کا مسئلہ ہو یا بچوں کا مسئلہ، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے میں پرپوزل اور ان کی کوشش کریں گے مدد کرنے کی. بہت اچھی بات کہی. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ hazratcity.com الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے اور چھچیوں کی سب سے جو مشہور ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنے چھچ کے لوگوں کو، پاکستانیوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو وہ آپ اس ویب سائٹ کے حوالے سے دے سکتے ہیں. پہلے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی یہ ویب سائٹ میں انشاءاللہ دیکھی نہیں، لیکن اب دیکھوں گا ضرور. اور میرا تو یہی پیغام ہے ان سب کے لیے کہ آنیسٹ اور دیانتداری سے کام کریں، تعلیم پر توجہ رکھیں اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا. ڈیئر ویورز، یہ تھے جناب ڈاکٹر محمد علی صاحب جو کہ یہاں کے بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اور ان کے دل میں جو ہے اپنے علاقے کا، اپنے پاکستانیوں کا درد تھا. اس درد کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ قدم اٹھایا. 22 سال پہلے 200 پاؤنڈ سے انہوں نے کام شروع کیا اور آج پوری دنیا میں ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. ہمارے چھچ میں بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ملینز آف پاؤنڈز ہیں، کروڑوں روپیہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام کریں لیکن وہ ڈرتے ہیں، ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. آپ پہلا سٹیپ اٹھائیں. چھچ ہمارا خوبصورت علاقہ ہے، اس میں بہت سے پرابلمس ہیں، جوئے کا ہے، ڈرگس کا ہے، ہمارے تعلیم کا. آپ پہلا قدم اٹھائیں. آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گا. اور آپ کے ساتھ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. لوگ آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے اور کارواں بنتا جائے گا، اور ہمارا چھچ جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے امن کا گہوارہ ہوگا، خوشحالی ہوگی. تو بہت بہت شکریہ. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.